हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत पुरफज़ल मीठे नाम में आप सब की खिदमत में मेरा सलाम। आप सब खुश हैं? आए जोरदार तालियां खुदावंद के लिए और उसके रूह कुद्दस के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं। उसी तरह हमने खुदावंद की प्रस्तुति की है और भाई भी दुआ में कह रहे थे और खुदा के खादम की बात कर रहे थे। खुदावंद उतरा हुआ है और खुदा चाहता है कि उसके लोग रूह और सच्चाई से उसकी क्या करें? प्रस्तुति करें। और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जब हम यहाँ पे प्रस्तुति कर रहे थे तो मैं महसूस हो रहा था, क्योंकि हम जिसकी प्रस्तुति कर रहे थे वो जिंदा खुदा है और जब उसकी प्रस्तुति करते हैं वो अपने लोगों को बरकत देने के लिए उतरता है। वो आज भी उतरा है और ना सिर्फ उतरा है, और जिस तरह खुदा का खादम कह रहा था कि दुनिया के माबूद वादे करते हैं निभाते नहीं है, लेकिन मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा है जो वादा करता है निभाता भी है। हालेलुया। उसके लिए जोरदार तालियां दें। और मेरे मालूम है आज खुदा यहाँ पर अजीब काम करेगा, अजीब तरीके से वो काम करेगा, क्योंकि ये उसी की कुदरत है कि वो सहरा में नदियां जारी करता है। ये उसी की कुदरत है, जहां कुछ नहीं होता वहां सब कुछ मौजूद है। हालेलुया। आए हम वक्त को जाया किए बगैर हम कलाम की तरफ बढ़ते हैं और मेरे साथ निकालिएगा पैदाइश की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 10वीं आयत से लेके हम किताब मुकद्दस में से 16वीं आयत तक मुतालिया करें। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 10 to 16। जिनके पास किताब मुकद्दस मौजूद है मेरे साथ निकालिएगा। यूं मरकूम है बैतेल में याकूब का ख्वाब, और याकूब भी सबा से निकलकर हारान की तरफ चला और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहां रहा, क्योंकि सूरज डूब गया था। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सरहाने धर लिया और उसी जगह सोने को लेट गया। और ख्वाब में क्या देखता है कि एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है और उसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते, और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूं। मैं ये जमीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल जमीन के गिर्द और तेरी नस्ल जमीन के गर्द के जर्रों की मानद होगी, और तू मशरिक और मगरिब और शमाल और जनूब में फैल जाएगी, और जमीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। और देख मैं तेरे साथ हूं और हर जगह जहां कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा, और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा, और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा ना कर लूं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा कि यकीनन खुदावंद इस जगह है और मुझे मालूम ना था, और उसने डर कर कहा ये कैसी भयानक जगह है, सो ये खुदा का घर और आसमान के आस्ताना के सिवा और कुछ ना होगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, आज मेरा जो मौजू है वो आपके लिए है पस्तियों से बुलंदियों तक, सख्त जगहों से बुलंदियों तक, फ्रॉम योर हार्ड प्लेसेस टू हाई प्लेसेस। कि आप तारीकियों में हैं, आप ऐसी जगहों पर हैं कि जहां से आप समझते हैं कि मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, लेकिन उसी जगह से खुदा आपको उठाने की कुदरत रखता है, उसी जगह से खुदा आपको बुलंदियों तक लेकर जाने की कुदरत रखता है। और ये खुदा आपके साथ आज हम कलाम। मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को कहें कि मेरी सख्त जगहों से आज खुदा मुझे बुलंद जगहों पर लेके जाए। कहें, आप अपने आप को कहें, बुलंद आवाज से कहें, आप कहें अपने आप को कि फ्रॉम माई हार्ड प्लेसेस टू हाई प्लेसेस। बुलंद आवाज से कहें,
کہ خداوند مجھے سخت جگہ سے بلند جگہ پر لے کر جائے. آپ بھی کہیں, بلند آواز سے کہیں, بے جھجک ہو کر اپنے ساتھ والے کو کہیں گے, پادری صاحب خداوند آپ کی سخت جگہ سے آپ کو بلند جگہ پر لے کے جائے. بہنیں ایک دوسرے کو کہیں, بھائی پلیز آپ ایک دوسرے کو کہیں یہ بات, کیونکہ خدا کا کلام سچا ہے. وہ وعدوں کا سچا خدا, وہ جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے, اور وہ یعقوب کو اس کی سخت جگہ سے بلندیوں پر لے کر چلا گیا. آج وہی خدا جو کل, آج اور ابد تک یکساں ہے, مجھے اور آپ کو ہماری سخت زمین سے اٹھا کر بلند جگہ پر لے کے جانے کی قدرت نہ صرف رکھتا ہے, بلکہ وہ آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو لے کر جائے گا. آمین, آمین. آپ ایمان رکھتے ہیں؟ آپ ایمان رکھتے ہیں؟ تو آئیں آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں ہماری سختیوں سے, سخت جگہوں سے بلند جگہوں پر کیسے لے کر جاتا ہے. سائیکولوجیکل نفسیاتی طور پر بھی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگوں کو کوئی فائنینشیل کرائسس ہوگا. آپ کے حالات اچھے ہیں, خداوند نے آپ کو برکت دی ہے, آپ اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کے پاس اچھی اولاد ہے, اچھے ماں باپ ہیں, آپ کے دوست اچھے ہیں, آپ کے خاندان اچھے ہیں. لیکن انسان صرف ان وجہوں سے سختیوں میں نہیں ہوتا. بعض اوقات انسان نفسیاتی طور پر تناؤ کا شکار ہوتا ہے. خدا اسی نفسیاتی تناؤ سے بھی آپ کو نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. اگر آپ, انسانی تاریخ ہے کہ انسان مختلف, کوئی نہ کوئی انسان, ہر انسان, میں بھی کسی دور میں, آج پادری صاحب بھی جو اس کلیسیا کے آپ کے پاسٹر ہیں, رہنما ہیں, وہ بھی کسی نہ کسی سخت وقت سے گزر رہے ہوں. ان کو کلیسیا کو بڑھانے کے لیے, خوراک دینے کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے. وہ اس سخت جگہ پر خدمت کرتے ہوئے, یہ بھی ان کے لیے ایک سخت جگہ ہے. اسی طرح ہر انسان, اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ دلدل میں دھسے ہوئے ہیں, آپ تاریکیوں میں دھسے ہوئے ہیں, لیکن کوئی بھی آپ کے کیسے بھی حالات ہیں, ان حالات میں سے خدا آج آپ کو نکال دے. ہم جانتے ہیں کہ جو یعقوب ہے, یعقوب ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنے بھائی سے دھوکے سے برکت حاصل کی. ایسا شخص جو برکت کے لیے بھوکا پیاسا تھا, وہ برکت حاصل کرنے کے لیے کسی حد تک جا سکتا تھا, اور وہ گیا. ہم دیکھتے ہیں اس کی زندگی کے بارے میں کہ کس طرح سے اس نے برکت حاصل کی. کلام مقدس میں جب اس کی ماں حاملہ ہو جاتی ہے, ربکا حاملہ ہوتی ہے, تو خدا اسے بتا دیتا ہے, جب اسے پتا لگتا ہے کہ اس کے پیٹ میں توام ہے, یعنی کہ جڑواں ہیں, ٹوئنز ہیں, تو وہ خدا سے کہتی ہے میں کس مشکل میں ہوں. خدا اسے بتا دیتا ہے کہ تیرے پیٹ میں 2 بچے, اور وہیں پہ خدا اپنا فیصلہ صادر کر دیتا ہے کہ بڑا چھوٹے کی کیا کرے گا, خدمت کرے گا. خدا کا اپنا پلان تھا, خدا کے اپنا مقصد تھا. لیکن یعقوب جو تھا وہ برکت حاصل کرنے کے لیے ایک ترسا ہوا شخص تھا. برکت حاصل کرنے کے لیے اسے پتا تھا کہ اگر اس نے بڑھنا ہے تو پھر اسے برکت کی کنجی کو پکڑنا ہے. وہ اس موقع کو اپنی زندگی سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا. آج مسیح ہوتے ہوئے, خدا کی بیٹی یا بیٹا ہوتے ہوئے, میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس برکت کو جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے ٹھہرائی ہے, اس برکت کو ہم پکڑیں, اس کے لیے محنت کریں, اس کے لیے کوشش کریں. یعقوب کوشش کرتا ہے, بے شک اس کا طریقہ غلط تھا, اس نے خدا کی مرضی کے مطابق برکت نہیں حاصل کی, لیکن وہ برکت لے گیا, کیونکہ جان گیا تھا کہ اسی برکت میں, خدا کی برکت میں جہاں جاؤں گا خدا مجھے بڑھائے گا. آج میں اور آپ, ہمیں خدا یہ کلام کرتا ہے. اگر آپ نے اپنی زندگی کے کٹھن حالات میں سے نکل رہے, مشکل حالات کا انکاؤنٹر کرتے ہوئے ان کا مقابلہ کرنا ہے, تو میرے عزیزوں, میرے بیٹوں, میری بیٹیوں, میرے بزرگوں, آپ اس کنجی کو اپنی زندگی میں پکڑے کہ آپ نے خدا کی برکت حاصل کرنی ہے. خدا کی برکت میں سب کچھ ہے. جس شخص کے اوپر یہ بھید کھل جاتا ہے
کہ وہ خدا کی برکت حاصل کرے گا، وہ اپنی جب اس میں محنت کرتا ہے تو خدا اسے سرفراز کرتا ہے۔ برکت حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، برکت حاصل کرنے کے لیے گھٹنوں میں جھکنا پڑتا ہے، برکت حاصل کرنے کے لیے دعاؤں میں ٹھہرنا پڑتا ہے، روزوں میں ٹھہرنا پڑتا ہے۔ خدا کی جو خاصیت ہے یا خاصہ ہے وہ برکت ہے۔ آپ نے یہ کی پوائنٹ، یہ جو نقطہ ہے نا، بنیادی نقطہ، اس کو اپنی زندگی میں یاد رکھیے۔ میرا اور آپ کا خدا جو رب الفاظ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ لعنت کا خدا نہیں ہے بلکہ وہ برکت کا خدا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی برکت اس کے لوگوں میں، اس کی کلیسیا میں، اس کے خاندانوں میں اور اس کے چرچ میں ٹرانسفر ہو۔ لیکن آج میں اور آپ میں سے بتھیرے لوگ ہیں، ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ جو حالات مجھ پر آئے ہیں وہ میری وجہ سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی ہے۔ نہیں میرے عزیزوں، خدا کی کبھی ایسی مرضی نہیں کہ وہ آپ پر لعنت لے کر آئے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کو برکت ملے، لیکن اس برکت کے لیے ایک شرط ہے، کیونکہ خدا کا خاصہ تو برکت ہے۔ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں، ہم آغاز سے ہی دیکھتے ہیں کہ 6 دن میں جو کچھ اس نے تخلیق کیا، خلق کیا، اس نے اس کو کیا دی؟ برکت دی۔ اس نے کہا بڑھو پھلو، اس نے آدم اور ہوا کو بھی کہا بڑھو پھلو اور ضمیر کو معمور و محکوم کرو۔ خدا کی برکت جو ہے وہ ایک بڑی اہم ہے، اور جس شخص پر یہ بید کھلتا ہے کہ اس نے خدا کی برکت کو حاصل کرنا ہے، وہ دنیا کی ہر چیز اس کے لیے بے قیمت پامانی ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، برکت کے پیچھے بھاگنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے سخت محنت کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور ہم اس کے لیے جواب دیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ برکت، خدا کا خادم تو یہاں سے آپ کے لیے برکت چاہتا ہے، جتنے بھی خدا کے خادم ہیں، خادمائیں ہیں، آپ کے لیے دعا میں ٹھہرتے ہیں، لیکن جو محنت آپ نے کرنی ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ وہ محنت کریں گے۔ لیکن اگر آپ اس محنت سے بھاگیں گے تو برکت آپ کی رک جائے گی۔ برکت کے لیے آپ جتنے بھی سخت جگہ پر ہیں وہاں پر آپ کو خود سے ایفرٹس کرنی پڑے گی۔ آج مسیح قوم کہاں پہ موجود ہے؟ ہم دوسروں سے تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم دوسروں سے یہ ہم امید کرتے ہیں کہ صرف دوسرے میرے لیے دعا کریں، مجھے محنت نہ کرنی پڑے۔ لیکن جو برکت آپ کی ہے نا، اس برکت کے لیے آپ نے خود سے محنت کرنی ہے، تبھی آپ وہ مقام جو خدا آپ کو چاہتا ہے دینا آپ حاصل کر سکیں۔ اور جس کے پاس برکت ہے اس کے پاس یہ بڑی قیمتی ہے، پھر سونا چاندی بھی کوئی معنی نہیں رکھتا، سونے چاندی کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ اور ہم کلام مقدس میں رسولوں کے اعمال میں پڑھتے ہیں کہ برکت جب جس کے پاس ہوتی ہے تو وہ برکت دوسروں کو ٹرانسفر بھی کرتے ہیں، دوسروں کو دیتے ہیں۔ پطرس رسول جب خوبصورت دروازے پہ جاتے ہیں اور ایک جو جنم کا لنگڑا وہاں پر موجود تھا، وہ کیا کہتا ہے؟ ان سے کچھ پانے کے لیے امید رکھ کر کیا کہتا ہے؟ ان کو دیکھتا ہے، وہ کہتے ہیں سونا چاندی تو میرے پاس ہے نہیں، لیکن جو برکت میرے پاس ہے، جو انائٹنگ میرے پاس ہے، جو کچھ میرے پاس ہے، وہ یسوع نام ہے۔ یسوع نام میں اٹھ چل پھر، اور وہ برکت یسوع کے نام میں ٹرانسفر ہوتی ہے، اور وہ جنم کا لنگڑا چلنے پھرنے لگتا۔ یعقوب نے برکت حاصل کی اور اس کے لیے وہ بھاگا، لیکن پھر وہ سخت جگہ پر چلا، اس کے اپنا ہی بھائی جو عیسو ہے اس کو قتل کرنے کے اس کے در پہ۔ اور کتاب مقدس میں سے ہم یہاں پر ایک بڑا خوبصورت حوالہ پڑھتے ہیں، بیتیل، وہ جگہ جو خدا کا گھر کہلایا، جہاں پر خدا نے اپنا گھر تعمیر کروایا، جگہ اس نے بنی اسرائیل قوم کو ملک موعودہ دیا۔
اور یہاں پر ہمیں ایک بڑی خوبصورت آیت نظر آتی ہے کہ بیر سبا سے نکل کر ہاران کی طرف چلا، اپنے ماموں لابن کی طرف یہ گیا۔ اس کی ماں کو جب پتہ لگا کہ اس کا دوسرا بیٹا، بڑا بیٹا جو ہے، چھوٹے بیٹے کو قتل کرنے کے در پہ ہے، اس نے یہ کیا کہ اس کو کہا کہ تو میرے بھائی لابن کے پاس چلا جا۔ اور یہ گیا تو کلام مقدس میں لکھا ہے ایک جگہ پہنچ کر وہاں پر کیا ہوئی، رات ہو گئی، اور وہ ساری رات وہاں پر رہا، سورج ڈوب گیا۔ اور اس جگہ پر اس نے ایک کام کیا، اسے پتھروں کا ایک ڈھیر ملا، پتھروں کے ڈھیر میں سے اس نے ایک پتھر اٹھایا، اس کو سرہانہ بنایا اور وہاں پر وہ سو گیا، سخت جگہ پر۔ ہم میں سے کوئی ہے جو پتھر اپنے سر کے نیچے رکھ سکے؟ کوئی بھی نہیں رکھے گا۔ ہم بڑے سافٹ پلوز، نرم تکیے ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ سخت کوئی بھی تکیہ اس پر ہم آرام سے نہیں سو سکتے۔ اور وہ وہاں پر سو گیا اپنی سخت زمین پر، ایک ایسی جگہ پر، وہ سخت جگہ پر سو گیا۔ اس نے اسی جگہ پر ایک پتھر لیا، اپنے سرہانے رکھا، یعنی کہ وہ سخت جگہ پر سویا ہوا ہے، لیکن جب وہ سو گیا تو وہ جانتا نہیں تھا کہ اب اس سخت جگہ سے ہوگا کیا۔ اسی سخت جگہ پر خدا نے ایک کام کر دیا۔ آج شاید آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں جو کسی سخت جگہ پر ہوں، آپ کے حالات تنگ ہوں، آپ کے اولاد کی وجہ سے آپ پریشان، آپ اپنے کیریئر کی وجہ سے پریشان، آپ اپنے فیوچر کے لیے، آنے والے وقت کے لیے پریشان، آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے سخت وقت دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے کوئی ایسا بچہ، کوئی ایسا آپ کے خاندان کا فرد جو کسی ایسے حالات میں ہے کہ اس میں سے نکلنا نہیں چاہتا، نشے کے حالات میں، بے راہی کے حالات میں، آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ سخت جگہ پر ہیں اور آپ نہیں جانتے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ یعقوب بھی نہیں جانتا تھا، وہ سخت جگہ پر سر رکھ کر سو جاتا ہے، لیکن اسی جگہ پر ایک خواب دیکھتا ہے۔ آج آپ اگر کسی مشکل جگہ پر ہیں، سخت زمین پر ہیں، تو آج ایمان رکھیے کہ خدا آپ سے بھی ہم کلام ہوتا ہے، وہ آپ سے بھی بات کر رہا ہے۔ اور یعقوب خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ ایک سیڑھی دیکھتا ہے۔ اس سیڑھی میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ فرشتے اترتے ہیں اور فرشتے پھر اوپر چڑھ جاتے ہیں، فرشتے اتر رہے ہیں، فرشتے چڑھ رہے ہیں۔ وہ پریشانی کی حالت میں ہے۔ اس وقت کا جو سفر ہوتا تھا نا، وہ کوئی عام سفر نہیں ہوتا تھا، ہماری طرح کا سفر نہیں تھا کہ ہم نے کسی یا اپنی کنوینس میں چلے گئی، یا ہم نے لوکل ٹرانسپورٹ لی اور ہم نے اس پہ بیٹھے اور ہم چلے گئے۔ بیابان میں اکیلا شخص تھا، خوف تھا، ڈر تھا، درندوں کا ڈر تھا، چور ڈاکو ہوتے تھے اس دور میں، محفوظ سفر نہیں تھا۔ اور یہ جو پٹی ہے جس کا ہم ابھی یہاں پر مطالعہ کر رہے ہیں، اگر اس کا ڈیٹیل سٹڈی کریں تو یہ بڑی خطرناک پٹی تھی۔ یہاں پر سفر دن میں ناممکن تھا، لیکن یہ رات میں وہاں پر موجود تھا۔ میرے عزیزوں، ہمارے تمام ان حالات میں جو سفر ہمیں مشکل نظر آتے ہیں، ناممکن نظر آتے ہیں، اگر وہ خدا کے بغیر ہیں تو پھر ہم اس سفر کو کامیاب نہیں کر سکتے۔ لیکن جو سفر میں خدا موجود ہوتا ہے، وہاں پر خدا ہمیں ہمارے سفر کو مبارک بھی کرتا ہے۔ اس کے سفر میں بھی خدا اس کے ساتھ تھا۔ اور یہ خواب دیکھ لیں، خواب دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب ہوتا ہے جو ہم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جیسے یوسف دیکھتا تھا، اور ایک خواب ہے جو ہم نیند میں دیکھتے ہیں، سوئے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس نے جو خواب دیکھا، سوئے ہوئے خواب دیکھا۔ آپ مشکل جگہ، سخت حالات میں ہیں، لیکن آج خدا آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے، اور خدا نے اس کو ایک سیڑھی دکھائی۔ اس سیڑھی میں سے فرشتے اتر رہے ہیں اور فرشتے چڑھ رہے ہیں۔ وہ حیران ہو جاتا ہے، خواب میں سوچ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، خدا کیا دکھانا چاہ رہا ہے۔ آج آپ سوچیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ خدا مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، خدا مجھ سے کیا کلام کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کو ریسیو کریں ایمان سے۔ یہاں پر میرے عزیزوں، خدا یعقوب کو بتانا چاہ رہا تھا، اس وقت تو سخت جگہ پر ہے، اس وقت تو مشکل جگہ پر ہے، تیرے اپنے تیرے خلاف ہیں،
تیرے جو گرد جو حالات ہیں وہ مشکل ہیں، خطرناک ہیں، لیکن میں تجھے بتاتا ہوں کہ یعقوب جب تک تو زمین پر ہے یہ زمین تیرے لیے بابرکت ہوگی، اور یعقوب جب تک تو زمین پر ہے اس سیڑھی سے یہ وعدہ یاد رکھ کہ میرا آسمان بھی تیرے لیے کھلا رہے گا۔ اور اس کے لیے خدا کا آسمان کھل گیا، وہ سخت جگہ پہ تھا لیکن اس سخت جگہ پر خدا آ گیا، خدا نے اس کو ایک سیڑھی دکھائی، اس سیڑھی کے اوپر خدا خود کھڑا ہو جاتا ہے۔ مسیح ایمان بھی ایسا ہے، اس کے پاس تو ایک سیڑھی تھی، وہ نارمل سیڑھی تھی، لیکن مسیحوں کو خدا نے جو سیڑھی دی ہے وہ اپنی سیڑھی ہے، اور میرے عزیزوں وہ اپنی سیڑھی میرا خداوند یسوع مسیح ہے جو مجھے باپ تک ہمارا رشتہ بحال کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا! کہیں میری سیڑھی یسوع ہے، کہیں اپنے آپ کو میری سیڑھی یسوع ہے، ایک دوسرے کو کہیں آپ کی سیڑھی یسوع ہے، بھائی آپ کی سیڑھی یسوع ہے، میری بہن یسوع آپ کی سیڑھی ہے۔ ہاللیلویا! یعقوب کی سیڑھی تو ایک عارضی سیڑھی تھی، لیکن میری اور آپ کی سیڑھی اپنی سیڑھی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جو ہمیں خدا کے ساتھ ملا دیتی ہے، اور اس سیڑھی پر جب ہم چڑھتے ہیں تو اس پہ بھی چڑھنے کی کچھ شرائط، کچھ سٹیپس ہمیں لینے پڑتے ہیں۔ جب ہم وہ سٹیپس لیں گے نا پھر ہم کیا ہوگا، اس سیڑھی سے خدا تک پہنچ سکیں گے۔ کیونکہ اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ مشکل جگہ پر وہ سویا تھا، سیڑھی نظر آئی، لیکن اس سیڑھی کے اگلے سرے پہ کون تھا؟ خدا تھا۔ آپ کے مشکل حالات میں بھی آپ سخت جگہ پر آپ ہیں، آپ جو ان سے خطرناک جگہ پر ہیں، لیکن آپ کو یسوع سیڑھی مل گئی ہے۔ لیکن سیڑھی کیا ہوتی ہے؟ سیڑھی پہ تو چڑھنا پڑتا ہے، سیڑھی پہ تو آپ یہ ایلیویٹر تو نہیں ہوتا کہ خود بخود اوپر چلا جائے، آپ کو اس پہ سٹیپس لینے پڑتے ہیں۔ یہ سٹیپس ہیں نا، ہم سیڑھی چڑھ کے اوپر آئے ہیں، اسی طرح آپ نے چرچ کی انٹرنس پہ سٹیپس لیے، آپ اوپر آئے، خود سے نہیں آپ اندر آئے۔ یسوع کی سیڑھی پر بھی آپ کو میرے عزیزوں چڑھنا پڑے گا، اور جب تک آپ چڑھیں گے نہیں اس سیڑھی کے کونے پہ خدا کھڑا ہے اس تک نہیں پہنچ سکے، پھر آپ برکت حاصل نہیں کر پائیں گے۔ برکت کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی سیڑھی چڑھنے میں۔ آج 5 آپ کو سٹیپس بتاؤں گا میں آپ کو۔ اگر آپ نے یسوع کی سیڑھی پر چڑھنا ہے نا تو پھر 5 سٹیپس اٹھانے پڑیں گے، 5 قدم اٹھانے پڑیں گے۔ پہلا قدم ہے معافی کا۔ میں اگر یسوع کے پاس آ گیا، مجھے سیڑھی مل گئی، اپنی سیڑھی مل گئی، اور وہ اپنی سیڑھی پہ جب میں چڑھوں گا تو پہلا قدم کیا ہے؟ میں جب اٹھاؤں گا تو معاف کروں گا۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا کہ اب آپ ان کو کوڑے کھائے، تھوکا گیا، اس پر مار پڑی، تھپڑ پڑے، لیکن اس نے کہا اب آپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ آج بڑے شوق سے ہم کہتے ہیں ہر دعائے ربانی میں، اے باپ، کیا ہم کہتے ہیں؟ جس طرح میں اپنے قصوروار معاف کرتا ہوں تو بھی میرے۔ اب اس بات کو سوچیں، جنج تسی معاف کرو گے نا انجی معاف کیتے جاؤ گے۔ اگر آدھا معاف کریں گے تو آدھا ہی معاف کیا جائے گا، پورا معاف کریں گے تو پورا۔ خود آپ کمٹ کر رہے ہیں نا، آپ وعدہ کر رہے ہیں، خدا تو نہیں آپ سے کرا رہا، آپ خود کہتے ہیں جس طرح میں اپنے قصوروار معاف کرتا ہوں۔ اے بھائی کو میں ملنا نہیں، میں معاف کر دیتا ہے تو ملنا نہیں، میں نے آپ سے میں ویکھنا بھی نہیں، کیونکہ میں نے معاف کر دیا، میں ویکھنا نہیں۔ میرے گھر نہ بڑے، میں معاف کر دیتا ہے لیکن میرے گھر نہ آئے۔ آپ اگر ایسے معاف کریں گے تو خدا بھی آپ کو ایسے ہی معاف کرے۔ آپ خود کہہ رہے ہیں معاف کیجئے۔ پہلی سیڑھی یسوع کی جو سیڑھی ہے نا، جوزف لیڈر جو ان سے تھی، وہ جیکب لیڈر تو وہ جو تھی سیڑھی وہ ابدی نہیں تھی، لیکن مجھے اور آپ کو تو ابدی سیڑھی ملی ہے۔ جہاں پر برکت ہوتی ہے نا وہاں پہ کچھ شرائط بھی ہوتی ہے، ان شرطوں کو پھر ماننا پڑتا ہے۔ پہلی سیڑھی ہم کیا کریں گے؟ معاف کریں گے۔ جب پہلا قدم ہم اٹھا لیں گے تو پھر دوسرا قدم آئے گا، وہ آئے گا آزاد۔ پھر آپ آزاد ہو جائیں گے، آپ کو آزادی مل جائے گی۔
क्यों आजादी मिलेगी? आप नफसियाती तौर पर इस चीज का तजर्बा कीजिएगा कि जब आप किसी शख्स के साथ नाराज हैं, आपने उसे माफ नहीं किया, तो 24 घंटे वो आपके हवास पर वो कौन सा है ना, वो आपके हवास पे कायम रहता है। आप उसके बारे में सोचते रहते हैं, आप अपनी नेगेटिविटी, आपकी मनफी जो सी आपकी अप्रोच है, आप उसे बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि वो आपके दिमाग से उतरता नहीं है। आप आजमा के देखिएगा, आपने जरूर ऐसे किया होगा, क्योंकि आप आजाद नहीं होते हैं। आप अपनी पोटेंशियल, आप अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ जितनी भी है, आप वो गलत डायरेक्शन में लगा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी सोच उस शख्स की तरफ होती है। आप सोचते हैं भाई, आप कोई भी काम कर रही हैं घर में या कर रहे हैं, आप कहते हैं क्यों मैं उसी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आप उसे नीचा दिखाना चाहते हैं। ये ह्यूमन साइकी है, इंसानी फितरत है, इंसान ऐसे करता है। लेकिन जैसे ही आप उस शख्स को, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने दोस्त को आप माफ कर देंगे, आप आजाद हो जाएंगे। आप आजाद हो जाते हैं। आप इस चीज का आपने तजर्बा किया होगा, मुझे भी इस बात का तजर्बा हुआ है। और कलाम मुकद्दस में एक और बड़ी खूबसूरत आयत लिखी हुई है, सच्चाई को जानो तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। दूसरी सीढ़ी, पहली सीढ़ी हमने चढ़ ली, माफ कर दिया, दूसरी सीढ़ी हमें चढ़नी पड़ेगी, वो क्या हो गया? हम आजाद हो जाएंगे। फिर हम तीसरी सीढ़ी चढ़ेंगे, जिसमें हम ईमानदार हो जाएंगे। हम हर काम में ईमानदारी के साथ करेंगे, हम खुदा की खिदमत करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे, किसी किस्म का घोटाला नहीं मिलाएंगे हम किसी काम में। जो अपने लिए पसंद करेंगे वही अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने खानदान के लिए पसंद करेंगे, क्योंकि हम ईमानदार हो जाएंगे। तभी फिर क्या होगा? आपकी खुदा के लोग और गैर कौम आपकी गवाही देंगे कि ये शख्स एक मुनफरिद शख्स है, ये बेटी एक मुनफरिद है, क्योंकि आप में ईमानदारी नजर आएगी। वो सिर्फ लफ्जों में नहीं होगी, बल्कि वो हकीकतन प्रैक्टिकल आप लोगों को नजर आएगी। आप ईमानदारी में बढ़ते चले जाएंगे। लोग आपको बेशक नुकसान पहुंचाएंगे, साड़ी जुबान से कहते हैं ना, चूना लगा देंगे लोग, बेशक लगाएंगे, लेकिन आप उनके साथ वो रवैया नहीं रखेंगे। आज हम कहते हैं ना, एक गया कि थे, इसने मुझे ये कर दिया है, मैं भी इसके साथ वैसे ही करूंगा। हमारी सोच है ना, हम इंसान है, करते हैं ऐसे। लेकिन जब हम तीसरी सीढ़ी चढ़ जाएंगे, तो उस तीसरी सीढ़ी में ईमानदारी आ जाएगी। फिर जब ये तीन चीजें हो जाएंगी, हम माफ कर देंगे, हम आजाद हो जाएंगे, ईमानदारी हो जाएगी, तो फिर हम अपने पीछे देखेंगे, अपना पास देखेंगे, हमारा ईमान बढ़ जाएगा, फिर हमारा फेथ मजबूत होगा, फिर हम खुदा के वादे नजर आएंगे, फिर ईमान में हम तरक्की करते हुए चले जाएंगे, और हम ईमानदारी के बाद ईमान में मजबूत होंगे। आप आजमा के देखिएगा, ये 4 स्टेप्स आप यीशु को हासिल करते हुए करेंगे, तो 5वां स्टेप जो होगा वो सबसे खूबसूरत होगा। तभी जाकर आप बरकत होते हुए फलदार हो जाएंगे, फ्रूटफुल हो जाएंगे। फिर ना सिर्फ आप अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए बरकत का बायस बनेंगे। फिर चाहे आप बेचे जाएं, फिर चाहे आप कैद खानों में डाले जाएं, फिर चाहे लोग आपको जितना मर्जी नुकसान पहुंचा दें, आप बरकत होंगे। ना सिर्फ अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी कौम के लिए, इस इलाके के लिए आप बरकत हो जाएंगे। हालेलुया। और मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरे बुजुर्गों, जब मैं 5 स्टेप चढ़ जाऊंगा ना, मैं माफ कर दूंगा, मैं आजाद हो जाऊंगा, मैं ईमानदारी से काम करूंगा, मेरा ईमान मजबूत होगा, मैं फ्रूटफुल हो जाऊंगा। तो जब मैं ये 5 कदम की मेहनत करूंगा, ये मेहनत करनी पड़ रही है ना आपको, कि आपको माफ करना आसान तो नहीं है, उसके लिए आप मेहनत करेंगे उसके लिए। तो जब आप मेहनत करके ये सारे काम कर लेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर उस सीढ़ी के कोने पे आगे खुदा खड़ा होगा और वो आपको थाम लेगा। फिर वो अपनी बरकत आप पर जारी करेगा, और फिर आप यीशु के जरिए उस तक पहुंच जाएंगे। हालेलुया। आपको बरकत हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और तब खुदा, पहले तो आप पकड़ पकड़ के चढ़ेंगे ना। जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो क्या होता है? हम पकड़ पकड़ के चढ़ते हैं,
हमने एक स्टेप उठाया, दूसरा स्टेप उठाया, सीढ़ी को हमने थामा, लेकिन जब आखिरी सीढ़ी पर खड़े होंगे ना हम, जब फ्रूटफुल हो जाएंगे, फिर जब हम बरकत हो जाएंगे, जब हमारे ऊपर फल लगेगा, यूसुफ की तरह फलदार पौधे बन जाएंगे। और ऐसा फलदार पौधा कि ना सिर्फ अपने लिए वो बेचा गया, वो जेल में डाला गया, इल्जाम तराशी हुई उस पे, लेकिन फल कैसा लगा कि एक शख्स से फल ऐसा लगा कि ना सिर्फ अपनी जात का फायदा हुआ, अपने पूरे मिस्र के लिए और अपने बनी इस्राइल कौम के 70 लोग थे खानदान के लिए, उनके लिए भी बरकत का बायस बना। आज अफसोस होता है ना कि हम दूसरों के लिए बरकत का बायस नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम जो उस सीढ़ी जो मुझे और आपको मिली है, उस सीढ़ी को पहचानते नहीं है। याकूब सख्त जगह पर था, सोया हुआ था, उसे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। आज आप शायद ये समझते हैं, आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या होने वाला है, लेकिन मेरे अजीजों, आपके पास यीशु मौजूद है। आप 5 सीढ़ियों का स्टेप चढ़ गए, तो जो आखिरी स्टेप है उसमें फिर आपको कोई चीज की मदद नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप तो ऊपर खड़े होंगे, आपकी नीचे स्टेप्स पे खड़े हैं, आप आगे हाथ बढ़ाएंगे, आपका प्यारा खुदा अपना हाथ बढ़ाकर आपको थामे हुए वहां पे खड़ा है। वो कहते हैं, आ मेरे बेटी, आ मेरे बेटे, मैं तुझे कबूल करता हूँ, क्योंकि राह एक ही है, रास्ता एक ही है, वो यीशु है। तू उस पर चढ़कर मुझ तक आ गया है, तेरी सख्त हालात खत्म हो गए। हालेलुया। आज कितने हैं हम में से जो इस सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं? इन स्टेप्स को लें, इन स्टेप्स को आप उठाएंगे तो खुदा आपको बरकत देगा, तभी हम खुदावंद इस सीढ़ी पर चढ़कर खुदा को पहुंच सकेंगे। और फिर आगे आप बरकत देखें कैसी है। और खुदावंद ऊपर खड़ा हुआ क्या कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरा बाप इब्राहिम का खुदा और इजहार का खुदा हूं। अभी याकूब नहीं आया था बीच में, अभी दुआ में ये नहीं है। हम कहते हैं ना, खुदा किसका खुदा है? इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा। उसको खुदा कह रहा है, अभी मैं किसका खुदा हूं? इब्राहिम तेरे बाप का और तेरे बाप इसहाक का खुदा हूं। बनी इस्राइल कौम दुआ करती थी, आज हम में से भी बहुत सारे दुआ करते हैं, करनी चाहिए, मैं उसके मुखालफत बात नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक है। हमारा खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, लेकिन वो मेरा और आपका भी खुदा है। यीशु में उसने मुझे और आपको भी ये इख्तियार दे दिया कि हम उसे बाप यानी अब्बा कहकर पुकार सके। ये इख्तियार हमें भी मिल गया है। और वो उसे क्या कहता है कि मैं ये जमीन जिस पर तू लेटा हुआ है, आज खुदा आपसे ये कह रहा है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, जिस सख्त जगह पर तू लेटा हुआ है ना, मैं इधर से तेरे, अगर तू इस यीशु सीढ़ी पर चढ़ जाता है ना, तो मैं इसी को बदल दूंगा, इन्हीं हालात को मैं तेरी जिंदगी में बदल दूंगा और तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। फिर ये कभी ये नहीं बात हो रही कि सिर्फ तुझे, अगर आप उस सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे, फिर खुदा क्या करेगा? आपको भी बरकत देगा, आपकी नस्ल को भी देगा, आपकी औलाद को भी आगे बरकत देगा। और वो फिर कहता है, और तेरी नस्ल जमीन के गर्द के जर्रों की मानिंद होगी। खुदा आपको बरकत देगा। और हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और कहता है कि देख मैं तेरे साथ हूं और हर जगह जहां कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा। और जो मैंने तुझसे कहा है, क्या कह रहा है? जो मैंने तुझसे कहा है। आज खुदा आपसे ये कह रहा है कि जो मैंने तुमसे कहा है, जब तक उसे पूरा ना कर लूं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। खुदा क्या कह रहा है? जब तक जो कुछ उसने आज आपसे कहा है उसे पूरा ना कर ले, वो आपको नहीं छोड़ेगा। मैं कभी तुझसे दस्तबरदार नहीं हूं और मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये खुदा का वादा है, ये मेरा वादा नहीं है। मैं और आप एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। हम मुश्किल वक्त में अपने किसी रिलेटिव को कॉल करते हैं तो क्या होता है, बाज़ बार किसी को पता लग जाए ना कि मेरा बहन भरा मुश्किल वक्त में, तो क्या होता है, नंबर बंद कर देते हैं या फोन उठाते नहीं है। आप कॉल करते हैं तो आगे कॉल की रिकॉर्डिंग आती है, नंबर नॉट रिस्पॉन्डिंग, या आता है नंबर इज बिजी ऑन अदर लाइन। लेकिन मेरे अजीजों, आप इस सीढ़ी पे चढ़ते हुए जब खुदा के साथ मिल जाएंगे, उसके नंबर को डायल करेंगे, वो ना कभी बिजी होगा, ना कभी मसरूफ होगा, ना कभी बंद होगा, बल्कि वो जवाब देगा और आपकी बातों में आपको जवाब देगा। हालेलुया।
اس کا نمبر ملائیں، اس سیڑھی پر چڑھے، آپ کو خدا برکت دے۔ آمین۔ آپ میں سے میں نہیں جانتا آپ کس کس سخت جگہ پر ہیں، لیکن آپ نے اس کلام کو ایمان سے رسیو کیا ہے۔ آئیں چند لمحوں میں کھڑے ہو کر ہم دعا کریں، ہم دعا کرنا شروع کریں آپ کا، اور آپ خدا سے دعا کرنا شروع کریں۔ ہم آپ کو اسسٹ کریں گے، آپ ہیلپ کریں گے۔ آنکھوں کو بند کریں، آپ اس بات کو بھول جائیں یہاں پر کون معشوق، آپ کے ساتھ میں کون ہے آپ اس کو بھول جائیں۔ یہاں پر خدا اترا ہوا ہے، اور وہ آج اس سیڑھی پر آپ چڑھ رہے ہیں نا، آپ چڑھ جائیں۔ آج اس چرچ میں خدا نے آپ کو جو آج یہ پروفیٹک نبوتی کلام آپ کے لیے، یقین جانیے جب مجھے پادری صاحب نے فرائیڈے کو کہا، پہلا خیال میرے دل میں اور ذہن میں یہی کلام آیا، اور مجھے نہیں پتا خدا یہاں پر کس سے ہم کلام ہو رہے، لیکن وہ میرے سے بھی آج بولا ہے، وہ آپ سے بھی بول رہا ہے۔ آئیں دعا کرنا شروع کریں۔ ایک کام نیا وہ کرے گا، بیابان میں دریا، صحرا میں دریا آ جائیں گے، آپ کی زندگی بدل جائے۔ آپ اس کو پکاریں، آپ بھول جائیں کہ ساتھ کون ہے۔ خداوند کو کہیں، خداوند میں سخت جگہ پر، میں اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے سخت جگہ پر، میں اپنے ریلیشن کی وجہ سے سخت جگہ پر، میں اپنے بہن یا اپنے بھائی کی وجہ سے سخت جگہ پر، کیریئر کی وجہ سے سخت جگہ پر، میں نفسیاتی تناؤ میں ہوں خدا، میں خداوند جذباتی طور پر تناؤ میں ہوں، میں خداوند فائنینشیل کرائسس میں خداوند کسی بھی جو آپ کی مشکل ہے، بیماری ہے، اس کی وجہ سے تناؤ ہے۔ خداوند میں اپنے آپ کو تیرے آگے لے آتا ہوں۔ تو نے کلام کیا ہے کہ تو سخت زمین جس میں بھی آج موجود ہوں اس کو نرم گداز کر دے، اور تو قدرت رکھتا ہے۔ اسے کہنا شروع کریں۔ چند لوگوں کے لیے ہم دعا کریں، صرف دعا کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے رہا ہے، خداوند کی بلیسنگز یہاں پر موجود ہے۔ خداوند